السلام علیکم دوستو، سمیرہ حمید کے ناول کیسی جیت کیسی مات کے تیسرے حصے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جس وقت میں بھاگ کر سڑک پار کر رہا تھا اس وقت سڑک کے دوسری طرف وہ ٹیکسی میں بیٹھ رہی تھی۔ میں نے سیٹی ماری تو ٹیکسی کے ڈرائیور نے کھڑکی سے سر نکال کر مجھے دیکھا۔ میں نے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا لیکن میڈم نے ہاتھ سے اسے ٹیکسی بھگانے کو کہا۔ آگے پیچھے دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ ایک خاتون میرے کانوں کے پاس آ کر چلائیں۔ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو بس اسے ہی دیکھتا ہوں اور ساری دنیا میرا تماشا دیکھتی ہے، لیکن کوئی نہیں۔ جو تماشا آج اندر دیکھ آیا تھا اس پر میرے لگائے 1000 تماشے قربان۔ میں کچھ اتنا خوش تھا کہ رات کو ڈنر کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں چلا گیا۔ میز پر جا کر بیٹھا اور آرڈر دیا اور کچھ سیلفیاں لینے لگا۔ پھر اچانک میری سیلفی میں اس کی سیلفی بھی آ گئی۔ وہ عین میری میز کے پیچھے بیٹھی تھی، اکیلی تھی اور آرڈر پر جھکی ہوئی تھی۔ سنو، کچھ دیر بعد مجھے اپنے پیچھے سے آواز آئی۔ گردن موڑ کر دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں جواب کیوں دیتا، منہ آگے پھیر لیا۔ میرا پیچھا کرنا بند کرو، سمجھے؟ میں نے حیرت سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے زخمی کرنا بند کرو، سمجھی؟ میری خوبصورتی دیکھ کر تو سب زخمی ہو جاتے ہیں۔ سب کے دلوں پر مرہم رکھنے کا میں نے کانٹریکٹ تو نہیں لیا ہوا، پر سب کو لولا لنگڑا اندھا بہرا کرنے کا کانٹریکٹ جو لیا ہوا ہے۔ گھونسلے کی شاخیں چہرے پر گرا کر وہ اپنا کھانا کھانے لگی اور میں اپنا۔ جب میں بل دے رہا تھا تب وہ ٹیشو سے اپنا منہ پوچھ رہی تھی اور زیر لب تنزیہ مسکرا رہی تھی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا اور میں نے قابو میں کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن ویٹر کی پوری ٹرے مجھ پر آ گری۔ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو کسی اور کو نہیں دیکھتا۔ صرف ٹرے ہی نہیں گری، میرا پیر میز میں الجھا اور میں اس کے قدموں میں جا گرا۔ تم بات بے بات گرتے بہت ہو، اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ اپنا خراب ٹیشو مجھ پر پھینک کر مجھے پھلانگ کر وہ چلی گئی۔ وہ پوری طرح سے جاتی نہیں تھی کہ بری طرح سے پھر واپس آ جاتی تھی۔ دور سے مجھے ایک لڑکی تیزی سے بھاگتی ہوئی نظر آئی تو میں نے لفٹ کو وہیں سے روک لیا تاکہ وہ میڈم بھی لفٹ میں سوار ہو سکے، لیکن جیسے ہی وہ ذرا قریب آئی اور میں ذرا صاف طور پر اسے دیکھ سکا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں اپنی وجہ بربادی کو لفٹ میں لفٹ دے چکا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جیسے ہی لفٹ رکی اور وہ جلدی سے باہر نکلنے لگی تو میں نے اپنا جوتا اس کی ہیل کی راہ میں حائل کر دیا، بس اتنا ہی۔ اس نے آتش فشاں اگلتی نظروں سے مجھے دیکھا، اپنا گھونسلہ منہ پر سے سمیٹا، فائل اور بیگ فرش پر سے اٹھائے اور چلی گئی۔ اتفاق سے جہاں جہاں مجھے جانا تھا وہ بھی وہیں ہی جا رہی تھی، بلکہ جہاں میں بیٹھا تھا وہ بھی وہیں آ کر بیٹھ گئی تھی اور ہونٹ سے اپنا خون صاف کرنے لگی تھی۔ اب کہاں اس کے ہونٹ سے نکلنے والے چند قطرے اور کہاں میری آنکھ سے پھوٹ پڑنے والا دریا۔ میری بدلے کی آگ ٹھنڈی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اب ایسی بھڑکی ہوئی بھی نہیں رہی تھی۔ پھر ایک دم سے وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ یقیناً وہ بھی وہاں جاب انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ اب مجھ جیسے لائق فائق اسٹوڈنٹ کو وہاں بیٹھے دیکھا تو مایوس ہو کر میدان ہی چھوڑ کر بھاگ جانا پڑا۔ شاید یہ میری نظروں کا دھوکہ تھا۔ یقیناً جب میں آفس میں داخل ہوا تو وہ پرائم چیئر پر بیٹھے، یعنی میرے مستقبل کے باس کی کرسی کے عین پیچھے کھڑی تھی۔ خون اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا اور میری رگوں میں جم گیا تھا۔ میں نے دروازے سے کرسی تک کا فاصلہ طے کرنا فضول سمجھا اور وہیں سے پیچھے پلٹ گیا۔ آفس سے باہر نکلا، لفٹ میں آیا اور نیچے آ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ گو کان اب ٹھیک کام کرنے لگے تھے، لیکن ایسے موقع پر شائیں شائیں کرنے لگتے تھے۔ وہ اس کے چچا، ماما، پھپھا یا والد صاحب تھے، یہ دونوں ہی جانتے ہیں، لیکن میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں، یہ صرف میں جانتا ہوں۔ پہلی جاب ایسے ہاتھ سے چلی گئی۔ اگر میں اپنی ٹانگوں کو ذرا کنٹرول میں رکھتا تو جاب حاصل کر لیتا۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یہ سنا تھا۔ لاتوں سے بھوت سر چڑھاتے ہیں، یہ آج دیکھ لیا۔ اگلی بار وہ مجھے شاپنگ مال میں شاپنگ کرتی ہوئی ملی۔ یہاں نہ اس کا کوئی باس باپ تھا، نہ مجھے کسی جاب کی ضرورت تھی۔ برقی زینے سے میں اسے بہت آرام سے دھکا دے سکتا تھا۔ آرام سے ہی چلتا ہوا میں چپکے سے اس کے عین پیچھے جا کھڑا ہو گیا
اور جیسے ہی آگے کو جھک کر اسے دونوں ہاتھوں سے دھکا دینا چاہا، عین اسی وقت وہ دائیں طرف ہو گئی اور میں بائیں طرف سے فٹ بال کی طرح رول ہوتا ہوا نیچے گول ہو گیا۔ میرا پیچھا کرنا بند کرو، سمجھے؟ سر کو میری طرف جھکا کر وہ گرا کر بولی۔ امی! سر کو پیچھے فرش پر گرا کر میں کرا کر بولا۔ آج اس کے بدلے کی آگ ٹھنڈی ہو جانی چاہیے تھی۔ اس نے مجھے گرا دیا تھا، میرے منہ سے خون بہا دیا تھا۔ اسے خوش ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ خوش ہوا بھی، اسے مسکراتے ہوئے میں نے دیکھا بھی۔ اور پھر یہ ہوا کہ مجھے اچانک سے یاد آیا کہ میں کوئی ڈسٹ بن نہیں ہوں جس میں آ کر وہ اپنا غصہ اگل دے۔ میں ہوں اور مجھے زخمی کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی شرمندہ۔ جو کچھ ایئرپورٹ پر اس کے ساتھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ پھر کاروں کی نمائش میں بھی وہ کیا سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے، اسے زخمی کرتے رہنا، زخمی دیکھنا۔ ویسے مقصد اچھا ہے۔ لیزا کے پاپا کے آفس میں لیزا کے کہنے پر ایک فائل دینے آئی تھی۔ لیزا کو ضروری کام تھا، وہ نہیں آ سکتی تھی، اس لیے مجھے آنا پڑا۔ فائل دینے کے بعد مجھے اپنے جاب انٹرویو کے لیے بھی جانا تھا۔ اسی افراتفری میں اس نے مجھے گرا دیا تو میں نے بھی اسے اس کے فیوچر باس کی نظروں میں گرا دیا۔ جو جاب شاید اسے آسانی سے مل سکتی تھی وہ آسانی سے ہاتھ سے نکل گئی۔ پھر اس نے مجھے برقی زینے سے گرانے کی کوشش کی۔ اگر سن گلاسز میرے ہاتھ میں نہ ہوتے تو میں کبھی نہ دیکھ پاتی کہ وہ میرے پیچھے کھڑا مجھے دھکا دینے والا ہے۔ دیا یا نہیں، بات تو ایک ہی ہوئی نا۔ اب میری غیرت مجھے اکسا رہی تھی کہ مجھے بھی اسے منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ میں ہدا کو انکار کرنے کی پوزیشن میں تھا ہی نہیں۔ وہ واحد لڑکی تھی جس نے مجھے کافی کے بعد ڈنر اور پھر پارٹی پر ساتھ لے جانے کی آفر کی تھی۔ اب مجھ جیسے تقریباً کانے اور بہرے ہو چکے تھے انسان کے ساتھ اگر وہ سانولی سلونی لڑکی جانا چاہتی تھی تو مجھے ناشکری نہیں کرنا چاہیے تھی۔ ویسے بھی 2 سیمسٹرز تک میرے کانوں کی وجہ سے میرا اتنا مذاق بنایا جا چکا تھا کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں یہاں سے اچھی ڈگری تو لے جاؤں گا لیکن زیادہ عزت نہیں۔ کچھ بدتمیز سے فرینڈ تو ابھی بھی میرے کانوں کے پاس تالی بجا کر بات کرتے تھے۔ تالی؟ سماعت اوپن۔ اپنی بات کی تالی، کان بند، سماعت بند۔ بہت مشکلوں سے میں نے اپنی سماعتیں کھڑی کی تھی کہ میں وہ سب سن سکوں جو سامنے والا کہہ رہا ہے۔ میرے ساتھ پارٹی میں چلو گے؟ افطاری میں؟ لیکن ابھی تو رمضان گیا تھا، اتنی جلدی پھر آ گیا۔ اس کا غصے سے منہ پھول گیا تو میں نے جلدی سے چند ممکنہ فکروں پر غور کیا اور ہنس کر کہا، پارٹی؟ اچھا پارٹی، ہاں کیوں نہیں۔ وہ مسکرا دی تو میری سانس بحال ہوئی۔ حشاش بشاش سا میں پارٹی میں مزے کر رہا تھا کہ اسے بے فکری سے ایسے ہنستے دیکھ کر پتہ نہیں یوں میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ چند دن پہلے اسے جاب سے ناک آؤٹ کروایا تھا اور اب یہ یہاں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس دن میوزیم میں تم نے مجھے پرپوز کیا تھا، اب آگے کیا پلان ہے؟ میں اس کے پاس آئی۔ کون ہو تم؟ وہ استہزائیہ ہنس کر پوچھنے لگا۔ کون ہوں میں؟ اب مجھے بتانا پڑے گا کہ کون ہوں میں۔ وہ مذاق اڑانے لگا تو میں اس قدر چلائی تھی کہ سب ہمیں دیکھنے لگے تھے۔ یہ کون ہے؟ لڑکی نے اس سے پوچھا۔ کون ہو تم؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ کون ہوں میں نے اس کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے واپس اسی سے پوچھا اور پھر جھٹک کر چھوڑ دیا۔ ٹیشو سے آنکھیں صاف کی، تھوڑا سوسو کیا اور اس کی سمت سے رخ پھیر کر چلنے لگی۔ چند سیکنڈ بعد مجھے اپنے پیچھے سوئمنگ پول میں کسی کے شراب گرنے کی آواز سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہاں اس کے علاوہ کون ہو سکتا تھا؟ میری بدقسمتی، میری تکلیف کا موجب۔ اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ اگر وہ مجھے پسند کرتی ہے تو مجھ سے سیدھی طرح سے آ کر کہے کہ وہ مجھ پر مر مٹی ہے، میرے نام پر آہیں بھرتی ہے۔ ایسے اتنی ٹھنڈ میں مجھے پانی میں گرا کر اسے کیا ملا؟ مجھے تو تقریباً نمونیا ملا، یقیناً 103 بخار ملا، فلو اور سپر فلو کا جرثومہ ملا۔ اسے کیا ملا؟ میں ٹھیک ہو گیا تو اس کے ڈپارٹمنٹ گیا کہ شاید وہ مجھے زخمی کر کے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ ویسے کافی کامیاب رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے محبت تھی تو تمہیں سیدھی طرح سے کہنا چاہیے تھا۔ محبت؟ اور تم؟ ہاں، اپنی شکل آئینے میں دیکھی ہے؟ تم نے دیکھنے کے لائق ہی نہیں چھوڑی۔
بس جو چھوڑ دی ہے اس پر گزارا کرو اور کوئی اپنے جیسا ڈھونڈ لو۔ گھونسلے میں ہاتھ گھما کر وہ چلی گئی۔ میں بھی چلا آیا۔ دادی ٹھیک کہتی ہیں، میں انہی لڑکوں میں سے ہوں جو گھر میں شیر ہوتے ہیں اور باہر کے گیدڑوں سے بھی پٹ جاتے ہیں۔ میں بھی پٹ آیا تھا چمگادڑ سے۔ اب وہ سرے عام تو تم سے محبت کا اقرار نہیں کر سکتی تھی نا، تم اسے خط لکھو، جبران نے کہا۔ خط اس زمانے میں؟ محبت بھی تو خطوں کے زمانے کا ہی جذبہ ہے نا۔ خط لکھو اور اس کے ہاتھ میں دے کر آؤ۔ پوسٹ مین کو نہ دے آؤں؟ یہ نہ ہو جس ہاتھ سے دے کر آؤں وہ ہاتھ ہی نہ رہے، اسے عہدے سے سبکدوش کر دیا جائے۔ اف، تم کتنے بزدل ہو۔ اف کتنا، ہاں بزدل ہی ہوں۔ خط کوریئر کر دیتا ہوں۔ یار اس کے ہاسٹل چلے جاؤ نا، وہاں اس کی فرینڈز بھی ہوں گی، تو وہ سب مل کر میرا مذاق اڑائیں گی۔ تو کیا چارلی چپلن ہے جو تیرا مذاق بنائیں گی اور ہنسیں گی؟ اگر وہاں کوئی پنجاب کی لڑکی ہوئی اور اس نے جگت ماری دی کہ جاوے کھوتیا ایک ہی کھچ ماری ہو، تو پھر ہوتا ہے، پھر نہیں۔ تم اتنا کیوں سوچ رہے ہو؟ میں رکا اور سوچا کہ ہاں میں اتنا سوچ کیوں رہا ہوں۔ میں نے پین اٹھایا اور خط لکھا اور اس کے ہاسٹل کی سمت چلا آیا۔ جس وقت میرے دروازے پر دستک ہوئی اس وقت ہم فرینڈز مل کر ہارر مووی دیکھ رہی تھی۔ چونکہ ہر لڑکی کو اپنے علاوہ دوسری لڑکی کا کمرہ اچھا لگتا ہے، تو ان 15 لڑکیوں کو اپنے کمرے کی بجائے میرا کمرہ پسند تھا۔ کچھ یہ وجہ تھی اور زیادہ وجہ یہ تھی کہ جب ان کے کمروں میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تھا تو وہ ٹھوسنے کے لیے کسی بھی کمرے میں گھس جاتی تھی۔ آج وہ کسی میں تھی۔ جب دستک دی گئی تو سب نے حیرت سے دروازے کی سمت دیکھا کہ یہ ہاسٹل کے اخلاقی اصولوں کی کون دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اس طرف کون بد تہذیب، جاہل، عقل سے عاری کھڑا ہے جو دستک دے کر کمرے میں آنا چاہتا ہے؟ وہی جو اڑے اڑے رنگ لیے دہلیز پر کھڑا تھا۔ اگر میری دوربین نگاہیں صحیح تھی تو وہ کانپ بھی رہا تھا۔ یس، میں اس کی طرف بڑھی۔ اس نے مجھے اور پھر باقی سب کو دیکھا۔ سوری، میرا خیال ہے میں غلط جگہ آ گیا ہوں۔ وہ غلط جگہ نہیں، غلط وقت پر آیا تھا۔ جو سفید لفافہ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور جس پر میرا نام یہ بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا اور جس کے کنارے پر ایک چھوٹا سا دل بھی بنا ہوا تھا، وہ میرے دائیں بائیں سے جھانکتی، دائیں سے بائیں جھولتی ناظرین کی نظروں سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ یہ تو لیٹر نہیں، شاید لو لیٹر۔ لیزا نے جھٹ وہ لفافہ اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ پتہ نہیں، وہ ہکلایا۔ اس پر پتہ نہیں؟ تو لکھنا تھا نا پتہ۔ وہ شرارت سے مسکرائی اور باقی سب کے کہوں میں ہنہنائی۔ پتہ نہیں جی کہ کیسے لکھنا تھا جی۔ وہ کچھ اتنی دھیمی آواز سے بڑبڑا رہا تھا کہ 15-20 لڑکیاں ایک دوسرے کو شش کرتیں اس کے منہ کے قریب جھکائیں۔ وہ مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے جی۔ ہم سے؟ لیزا چلائی اور باقی سب بھی۔ وہ چونکا، ان سب کو دیکھا اور سرپٹ وہاں سے بھاگا۔ کچھ شور ہونے پر جب ہم سب نے کھڑکیوں سے سر نکال کر نیچے دیکھا تو وہ مین انٹرنس کی سیڑھیوں کے پاس گرا پڑا تھا۔ ایسا گرتا پڑا، رولتا ملتا انسان مجھے لیٹر لکھے گا، وہ بھی لو، محبت، اور وہ بھی اس سے۔ مجھے ڈوب مرنا چاہیے تھا، جس لڑکی کی وجہ سے میں کتنی ہی بار مرتے مرتے بچا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس پر مر مٹا تھا۔ یہ تو سنا تھا انسان بے غیرت ہوتے ہیں، یہ نہیں معلوم تھا کہ دل بھی بے غیرت ہوتے ہیں۔ نہ اس دل کے پاس آنکھ کی شرم، نہ ماضی کی کیس ہسٹری پر شش و پنج۔ یہ سمجھتے سمجھتے کہ وہ دل ہی دل میں مجھ سے محبت کرنے لگی ہے، میں دل ہی دل میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس پر آنے والا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، دھول کی طرح اڑ گیا، اور رہ گئی دل کی وہ دھڑکن جو اس کا نام لینے لگی کہ اب سانس نہیں آتی، اس کی یاد آتی ہے۔ لیکن شہد کی مکھیوں کی طرح شہر کی لڑکیاں بھی کم ڈنک نہیں مارتیں، اور انسان ان کے چھتے سے ایسے گھبراتا ہے جیسے گیلے ہاتھ مین سوئچ کو ہاتھ لگانے سے۔ تو جب میں نے اس کا کمرہ شہد کی مکھیوں سے جتا ہوا دیکھا تو میرے دماغ نے الارم بجانا شروع کر دیا، اور یہ الارم کچھ اتنی زور سے بجا کہ وہ سب جو میری طرف دیکھ رہی تھی مجھے 2-2 سروں والی دکھائی دینے لگی، پھر وہ 2 سے 3 اور 3 سے 6 سر والی ہو گئی۔ اتنا ہجوم شہد کی مکھیوں کا، ڈراؤنی سارنیاں! میں نے تیزی سے وہاں سے نکل جانا چاہا، اتنی تیزی سے کہ میں ڈور میٹ سے الجھ سڑک پر ڈھیر ہو گیا۔
5 منٹ بعد ہوش آیا تو وہ سب لڑکیاں مجھ پر جھکی ہوئی تھیں، 3-4 تو سیلفیاں لے رہی تھیں۔ لو لیٹر لے کر آئے ہو اور ایسے گیدڑوں کی طرح بھاگ رہے ہو، شیر بنو۔ اتنی ساری شیرنیوں میں تو اصل شیر بھی گیدڑ بن جاتا، میں تو نیچرل گیدڑ تھا، بقول دادی۔ ذرا دور مجھے وہ کھڑی نظر آئی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے اٹھا کر کسی گٹر میں پھینک دے۔ ہاتھ میں پکڑے لیٹر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سڑک پر بچھی میری لاش پر پھینک کر وہ چلی گئی۔ اس کے ہاتھوں، آنکھ، ناک، کان، گردن، ہاتھ، پیر زخمی کروانے کے بعد میں نے دل بھی زخمی کروا ہی لیا تھا، تو اب پیچھے کیسے ہٹ سکتا تھا؟ میں ہفتے میں ایک بار اس کے ڈپارٹمنٹ جانے لگا، اس سے ہیلو ہائی کرنے کی کوشش کرتا تو وہ منہ بنا کر تو کبھی پھیر کر چلی جاتی۔ جاتی ہے تو جائے، میں بھی زیادہ سے زیادہ جانے لگا، اتنا کہ شہد کی مکھیوں نے مجھے چائے کافی آفر کرنا شروع کر دی۔ میں اس حد تک کامیاب ہو گیا تھا تو میں نے اس سے ہیلو ہائی کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اب میں جاتا، اس کی فرینڈ سے باتیں کرتا، اسے اگنور کرتا اور ہنستا مسکراتا ہوا واپس آ جاتا۔ میں نے سنا ہے کہ دنیا میں اگنور کرنے سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ہوتی، میں اسے یہی سزا دے رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ مجھے اگنور کرے گا، مجھ سے ہیلو ہائی نہیں کرے گا تو میں اداس ہو جاؤں گی، ڈسٹرب ہو کر چڑچڑی ہو جاؤں گی۔ شزا، ایسے ٹیرس پر کیوں بیٹھی ہو؟ تو کیسے بیٹھوں؟ چیل کوا تو ہوں نہیں کہ ریلنگ سے جھول جاؤں۔ آج کل تم ہر ایک سے جھگڑنے کیوں لگی ہو؟ ہر ایک سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ سارا، جینی اور… ہاں تو مجھے ان کی منحوس شکلیں پسند نہیں، ہر وقت ٹر کرتی رہتی ہیں، ہر ایک سے باتیں کرنے بیٹھ جاتی ہیں۔ ہر ایک سے تو نہیں، بس وہ احد سے ہی۔ تم بھی اس سے باتیں کرو نا، کیوں ایسے اداس اداس پھرتی رہتی ہو؟ اداس ہو میرے دشمن، زہر لگتا ہے مجھے وہ۔ حیرت ہے، کل وہ بھی یہی کہہ رہا تھا۔ اچھا، تو اس زہر کو اس نے لو لیٹر کیوں لکھا تھا؟ وہ تو تم نے پھاڑ کر پھینک دیا تھا نا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ لو لیٹر ہی تھا؟ ڈیئر شیزا کے ساتھ ہارٹ بنا تھا۔ ڈیئر تو تمہیں میں بھی کہتی ہوں، سویٹ ہارٹ بھی۔ دل بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بہت تیار ہو کر آیا تھا۔ یہ تو سراسر تمہاری خوش فہمی ہے، ایسا بھی کوئی تیار نہیں تھا وہ روز میرے لیے کلاس میں آتا ہے، سمجھی؟ تم نہ سمجھی کی باتیں کر رہی ہو، وہ تمہارے لیے آتا تو تم سے بات نہ کرتا؟ اس نے کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے ہی گھاس نہیں ڈالی، جو اب وہ تمہیں نہیں ڈال رہا اور تم تل ملا رہی ہو۔ شٹ اپ! اس نے مجھ سے ہیلو ہائی کرنا ترک کر دیا تھا تو ٹھیک ہے، بھاڑ میں جائے۔ زخموں کا کیا ہے، مرہم لگاؤ تو ٹھیک ہو ہی جاتے ہیں، بس یہ دل کے زخم، یہ دل کے درد، یہ کہاں جاتے ہیں؟ مجھے لیزا نے بتایا کہ وہ میرا نام بھی سننا پسند نہیں کرتی، تو مجھے کچھ دیر کے لیے برا لگا، لیکن عاشق اگر ڈھیٹ نہ ہو تو بس پھر اسے ڈوب مر جانا چاہیے۔ میں تیار ہوا، چاکلیٹس لیں اور اس کے ہاسٹل چلا گیا۔ کیا لینے آئے ہو یہاں؟ دروازہ کھولتے ہی وہ دھاڑی۔ لینے نہیں، دینے، چاکلیٹس آگے کی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، سمجھے؟ اترا کر اس نے گردن اٹھائی۔ تمہیں نہیں، لیزا کو، وہ اپنے روم میں نہیں ہے۔ یہاں ہے کیا وہ؟ ہاں، میں یہیں ہوں، ٹیرس سے لیزا چلائی، ہاتھ لہرایا اور مجھے اندر آنے کے لیے کہا۔ جس وقت میں ٹیرس پر لیزا کے سامنے کرسی پر بیٹھ رہا تھا، اس وقت وہ دروازہ دھاڑ سے بند کر کے باہر کی طرف جا رہی تھی۔ مین ڈور پر رکھے 2 گملوں میں سے ایک کو ٹھوکر مارنے کی غلطی کرتے، وہ اپنے پیر کے درد کو چھپاتے سڑک پر بظاہر لاپرواہی سے چل رہی تھی، لیکن میں اور اس کی 3 فرینڈز اپنے اپنے کمرے کے ٹیرس پر کھڑے ہو کر دیکھ سکتے تھے کہ اٹ ہرٹس، کہ آپ کے لیے لو لیٹر لانے والا کسی اور کے لیے چاکلیٹس لے آئے تو دل کے 2 نہیں 200 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بیگ سے الجھ کر وہ زخمی ہو سکتا تھا تو مر بھی سکتا تھا، لیکن وہ مرا نہیں، بلکہ میرا دل جلانے کے لیے زندہ رہا۔ یہ اپنی چاکلیٹس اٹھاؤ اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ سویٹ ہارٹ، ایک تم بھی لے لو، تمہارے لیے آئی ہیں، تم کھاؤ۔ تو تمہیں یہ افسوس ہے کہ یہ تمہارے لیے نہیں آئیں؟ میرے پاس پیسے ہیں، میں مارکیٹ سے لے سکتی ہوں۔ مارکیٹ سے سب کچھ مل جاتا ہے، بس دل نہیں ملتا ڈیئر۔ یہ چاکلیٹس بہت دل سے لائی گئی ہیں، تو پھر اس دل کو اٹھاؤ اور دفان ہو جاؤ یہاں سے۔ تمہارا غصہ تو ٹھنڈا ہونے میں نہیں آ رہا، جبکہ موسم کافی ٹھنڈا ہو چکا ہے۔
دیکھو یہ ٹھیک ہے کہ وہ تمہیں لفٹ نہیں کروا رہا، تو اب تم اسے لفٹ دے دو، اسے الٹا نہ لٹکا دوں لفٹ میں۔ دل ہی دل میں تم اسے پسند کرنے لگی ہو نا، دل ہی دل میں اسے قتل کرنے کا پلان بنانے لگی ہوں۔ محبت سے قتل؟ ایسے گھائل کرو گی اسے، ایسے اسے اپنی زندگی سے فارغ کروں گی۔ میری ہر دوست جیسے میرے ہی خلاف ہو گئی تھی، آئے دن وہ اس کے ساتھ لنچ، کافی اور آؤٹنگ کے لیے جانے لگی تھیں۔ پتہ نہیں اس کے پاس کتنا مکھن تھا جو اس نے میری ہر فرینڈ کو لگا دیا تھا، اور اب وہ سب بٹر برگر بنی میری آنکھوں میں کھٹکنے لگی تھی۔ دوستو، سمیرہ حمید کے ناول کیسی جیت کیسی مات کا تیسرا حصہ آپ کو کیسا لگا؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اپنے چینل کے لیے مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔